اچھا حسن، آپ سے میں نے کہا تھا کہ آپ ذرا کیسز کس الزام میں گرفتار ہوئے ہیں وہ؟ دیکھیں جامی صاحب، ان پر جو ہے وہ آپ تک کے قریب جو اینٹی کرپشن حکام کا کہنا ہے کہ 2 مقدمات درج ہیں، جس میں ایک تو لاہور میں مقدمات درج ہے، جس میں لاہور بیس مینجمنٹ کمپنی کا کیس ہے کہ 2 ارب روپے سے زائد کی ادائیگی کے لیے انہوں نے کروڑوں روپے کے رشوت لینے کا الزام ہے۔ اور دوسرا جس کیس میں جو مرکزی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے وہ کیس گجرات میں اور منڈی باؤدین کا کیس ہے، جہاں پر جو تعمیراتی ٹھیکے دیے گئے سڑکوں کے حوالے سے اس میں جو ہے وہ کک بیکس لینے کے الزامات ہیں۔ مبینہ طور پہ من پسند ٹھیکیداروں کو نوازنے کا الزام ہے، اور اس میں پرویز الہی، مونس الہی اور ان کے سابق پرنسپل سیکرٹری وزیر اعلیٰ پنجاب جو تھے محمد خان بٹی، اور اس کے ساتھ عظمت جو مہر عظمت اور دیگر جو متعلقہ سرکاری افسران اور انجینئرز ایکسیئن ٹھیکیدار ہیں وہ اس میں ملزم ہیں۔ اس کے تحت جو ہے پرویز الہی کو گرفتاری ان کی عمل میں لائی گئی ہے، اور اب جو ان کو ہیڈ کوارٹر میں منتقل کیا گیا ہے، اینٹی کرپشن پنجاب میں جو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے محکمہ ایکسائز آفس کے ساتھ وہاں پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ان کا میڈیکل کیا گیا ہے جس میں وہ جو ہے وہ صحت مند قرار پائے۔ اینٹی کرپشن حکام کا یہ کہنا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو کل جو ہے وہ عدالت کے جو جوڈیشل جو مجسٹریٹ ہے ان کے روبرو پیش کیا جائے گا ضلع کچہری میں، اور اینٹی کرپشن کی جانب سے پرویز الہی کے جسمانی ریمانڈ کے 10 روزہ اچھا، ان کی تو ضمانت اس کیس میں منظور نہیں ہوئی تھی، منسوخ ہو گئی تھی، اس کے بعد یہ دوبارہ عدالت نہیں گئے؟ دیکھیں اینٹی کرپشن کی جو عدالت تھی اس میں 2 اینٹی کرپشن کورٹ گجرانوالہ نے کرپشن کے 2 مقدمات میں پرویز الہی کو عبوری ضمانت میں 1 جون تک توسیع دی تھی، لیکن کیونکہ آج ان کو عدالت میں پیش ہونا تھا، پھر ان کی توسیع آگے ہونا تھی، لیکن کیونکہ آج عدالت میں پیش نہیں ہو پائے جس کی وجہ سے وہ بھی ضمانت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی، اور پھر دیگر جو مقدمات تھے ان کے حوالے سے بھی ان کو ان کے کیسز چل رہے تھے جس کی وجہ سے وہ پیش نہ ہو سکے اور ضمانت نہیں ہو سکی۔ جو اینٹی کرپشن پنجاب حکام کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارے پاس کرپشن کے ایویڈنس موجود تھے، مقدمات درج کیے گئے ہیں، اور اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ کوئی جو دفعات لگائی گئی ہیں یہ انتہائی سنگین ہے، جس میں 420، 468، 471، 409، 161، 162، 34 اور پھر اسی طرح دیگر مقدمات میں جو لاہور بیس مینجمنٹ کمپنی والا جو مقدمہ درج کیا گیا ہے اس میں 161، 162، 34، 5 یہ دفعات لگائی گئی ہیں۔ اور پھر اینٹی کرپشن حکام کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں جو تعمیراتی ٹھیکے دیے گئے، جو پنجاب اسمبلی کی بلڈنگ نہیں بنائی گئی اس کا فرنیچر اور اس کی تعمیراتی ٹھیکے کے حوالے سے کچھ کرپشن کے الزامات ہیں جس پر مقدمہ درج کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے بھی تحقیقات ہو سکتی ہیں، اور دیگر جتنے بھی کرپشن کے ایلیگیشنز ہیں اس کے حوالے سے مقدمات۔ اچھا، جا کہاں رہے تھے، کن حالات میں گرفتاری ہوئی؟ سنا ہے کہ وہ جو بلیٹ پروف شیشہ وہ نیچے کرنے کو تیار نہیں تھے، پھر ایک ڈرل مشین کے ذریعے شاید اسے توڑا گیا۔ دیکھیں پرویز الہی صاحب کے حوالے سے پولیس، کیونکہ میں وہاں پر کئی دن ڈیوٹی دیتا رہا ہوں، وہاں پر کھڑا رہا بطور رپورٹر، تو وہاں میں نے دیکھا کہ پولیس حکام سے جب بات ہوتی تھی کہ آپ یہاں پر موجود ہیں تو پرویز الہی صاحب کے آپ گھر کی تلاشی بھی لے چکے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جو ان کے موبائل کی لوکیشن ہے وہ اس گھر کی بتاتے ہیں، اور پھر پرویز الہی صاحب جن شخصیات سے یا جن افراد سے رابطے میں ہیں وہ فون کی لوکیشن بھی یہیں پر بتاتی ہے، ظہور الہی پیلس، اس وجہ سے ان کا خیال تھا کہ وہ یہاں کہیں موجود ہیں۔ لیکن کیونکہ ایس ایس پی ہمارا شیرازی وہ بھی یہاں پر پہنچی، انہوں نے تمام گھر کی تلاشی لی، پھر دیگر اینٹی کرپشن حکام بھی آئے، لاہور پولیس کے حکام بھی تھے، لیکن وہ مل نہیں پائے۔ اب وہ کہاں موجود تھے یہ تو پرویز الہی صاحب خود ہی بتا سکتے ہیں، البتہ انہوں نے کوشش کی، ان کا یہ خیال ہے کہ آج انہوں نے کسی افراد سے جو ٹیلی فونک رابطہ کیا تھا اور ان سے انہوں نے ملاقات کرنے کے لیے جانا تھا، اور انہوں نے بلٹ پروف گاڑی میں وہ بیٹھے اور یہاں سے جیسے نکلے ہیں، لاہور پولیس کا حکام کا یہ کہنا ہے، تو پھر ان کو ان کی گرفتاری عمل میں لائی اور انہوں نے گرفتاری دی۔ اب ان کو اینٹی کرپشن حکام نے اپنے جو ہے وہ تفتیش شروع کر دی ہے۔ بہت شکریہ حسن۔ یہ جو مقدمات ہیں نا، جب یہ قائم ہوتے ہیں نا بڑے خوفناک نظر آتے ہیں، اور جب یہ ختم ہوتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ محترمہ بینظیر بھٹو پہ اتنے مقدمے قائم کیے، ریفرنس دائر کیے، غلام اسحاق خان صاحب نے، وہ سپریم کورٹ میں پہنچے، ہمارے وہ تو تاریخ ہے ہماری، لیکن آج منیر شیخ صاحب تھے، شاید سپریم کورٹ میں تھے یا ہائی کورٹ میں تھے، کھٹا کھٹ نپٹا دیے، ایک ریفرنس خارج، دوسرا خارج، تازہ سوال بڑا اہم کھڑا ہو رہا ہے نا، وہ یہ ہے کہ کیا جو بات اس وقت یہ ہے کہ ایک تو چودھری خاندان میں تفریق ہو گئی، اور چودھری خاندان کبھی مسلم لیگ کو چھوڑنے کا
تصور نہیں کر سکتا تھا. انہوں نے مسلم لیگ چھوڑی, پی ٹی آئی کے صدر بن گئے, اور اب یہ ہے کہ مونس الہی صاحب جو ہیں وہ تو اب بیرون ملک ہیں, اور والد صاحب جو ہیں اندر ہیں, اور قید و بند کی صحبتیں اٹھانی پڑیں گی ان واپس کو. آئیں گے پھر. لیکن میرا خیال ہے کہ دیکھنا ہوگا اب ان کی سیاست کیا رخ اختیار کرتی ہے. کوئی پریس کانفرنس بھی کر سکتے ہیں. ویسے تو دیکھیں, میں نے تو پہلے عرض کیا نا کہ میرے ساتھ تو بڑا ایک قریبی تعلق ہے, ذاتی تعلق ہے. ہمارے کامران شاہد صاحب یہ فرماتے ہیں اپنے تجزیے میں کہ یہ جو کمٹمنٹس انہوں نے کر رکھی تھی مختلف سیاسی رہنماؤں کے ساتھ, ان پر پورا نہیں اترے, ادھر چلے گئے کمٹمنٹ کرنے کے باوجود, مٹھائیاں کھانے کے باوجود, تو عجب دوراہے پر ان کی سیاست آئی ہے, اب پرانی, اور اس کی ذمہ داری وہ ان کے صاحبزادے پر عائد کرتے ہیں. پرانی بات ہو گئی نا. چلیے, اب تو وہ مسلم لیگ نے حفیظ پاشا صاحب ہیں جی, کیا تھا, وہ اس میں وزیر اعلیٰ نہیں بنے, وہ خان صاحب کے ساتھ چلے گئے, یہ فیصلہ کر لیے جو بھی اس کا نتیجہ نکلے. بہرحال وہ ایک جیدار ہیں, شخص ہیں, اور مقابلہ کر سکتے ہیں. چلیے اب مقابلہ ہے. میں تو سمجھتا ہوں ڈالر کا, کیا بھئی آپ نے کوئی مقدمے قائم کرنے ہیں, کریں, مقدمہ چلائیں, ثابت کریں. یہ کیا ہے, ہنگامہ کیا ہے, جیل میں بھیجنا, ٹھیک, ہتکڑیاں لگانا, اور اس طریقے سے یہ ہمارا ایک کوئی دن ایسا آئے گا کہ ہم قومی سطح پر اس طرح کے معاملات سے توبہ کر لیں. اچھا ابھی تو ممکن نہیں ہے.